صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فجر کے وقت اٹھے اور وقت ختم ہونے میں 1 یا 2 منٹ باقی ہیں تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ 1-2 منٹ کا مسئلہ نہیں، جنہیں ایسا ہے کہ وضو کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اتنا وقت ہے کہ تیمم کر لے تو پھٹافٹ تیمم کر کے فرض ادا کر لے، بعد میں نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا بد دعائیں یہ قبول ہوتی ہیں؟ جی ہاں، بد دعا مظلوم کی قبول ہوتی ہے، خاص کر تو اس میں تو کافر کی بھی قبول ہوتی ہے، مظلوم غیر مسلم کی قبول ہوتی ہے، مظلوم جانور کی بھی قبول ہوتی ہے دعا، بد دعا۔ ظلم کرتے ہیں نا جانوروں پر بھی لوگ، ان کی بد دعائیں بھی بعض اوقات برباد ہو جاتے ہیں، لوگ پتہ نہیں چلتا، کسی کتے نے بد دعا دے دی، کسی بکرے نے دے دی بالفرض، یا اس پر جب کہ ظلم کیا تھا۔ شرعاً ظلم کرنا تو کسی جانور پر بھی روا نہیں ہے، اگر اس کو مارنا جائز بھی ہے جہاں پر تو اس کو بھی آسان موت مارنا ہے۔ اب جیسے کہ چوہے کو مارنا ہے تو اس کو کیا کچل کچل کے مارو گے آپ یار، ایک ایک انگلی کاٹو گے تو اتنی تکلیف دے، مارنا ہے تو آسان موت کیا ہے، آسان موت سے مار دیا اس کو، کیونکہ اس کو جائز ہے مارنا، کہ یہ شر ہے، اس میں یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی کیڑے مکوڑے جو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو مارنا جائز ہوتا ہے، ضرر سے بچنے کے لیے، اس کے تکلیف سے بچنے کے لیے، تو لیکن وہ موت اس کو دی جائے کہ جس سے بے جا اس کو تکلیف، جیسے ہمارے جانور کٹتے ہیں بے جا تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ذبح کرنا حلال ہے، گوشت حلال ہے، لیکن چھری چلاتے ہیں، پھر اس کی گردن چٹکاتے ہیں، ظلم تو ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے گردن چٹکانے؟ جو رگیں کاٹنے کا شریعت نے حکم دیا اتنی کٹ گئی کافی ہے، پھر خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر چھری گھونپتے ہیں، پھر ادھر بڑے جانور کی کھال میں چھری گھونپتے ہیں، پھر دل کی رگیں کاٹتے ہیں، سب ظلم ہو رہی ہے، کہاں مطلب یہ بچ کے کیسے جائیں گے آخرت میں؟ یہ بالکل ہمارے یہاں عام ہے اس طرح کے ظلم، بقرعید میں روڈوں پہ ہو رہا ہوتا ہے، باقی وہ سلوٹر ہاؤس میں جو ان کے ہوتے ہیں، ان میں خدا جانے کیا کیا اور انداز ہوتے ہوں گے ظلموں کے، یہ ہر فرد کرتا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے ظلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد۔ نور احمد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو منہ پر مارنا کیسا ہے؟ منہ پر اور سر پر مارنا حرام ہے، جانور کو بھی چہرے پر اور سر پہ نہیں مار سکتے، تو منہ تو اس کو فم چہرہ، تو یعنی چہرے پر مارنا، چانٹا ہی مار دینا آج کل ٹھا کر کے سجا میں، چانٹا مارا جیسے گھونسا مارا منہ پہ تو یہ بھی حرام، اور سر پر مارا یہ بھی حرام، جانور انسان دونوں کو اس طرح مارنا حرام ہے، لیکن مارتے اسی جگہ پر آج کل۔ اول تو مارا کیوں؟ ناحق تو کہیں بھی نہیں مار سکتے، اگر ضرورت ہے مارنے کی، شریعت نے اجازت دی ہے کسی کوئی سی صورت ہے، تب بھی چہرے اور منہ پر سر پر اجازت نہیں ہے مارنے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد۔ آصف بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم کون تھے؟ امام تو بہت ہیں لیکن ہم ان کی بات پر کیوں عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کون تھے؟ امام تو بہت سارے ہیں، ہم ان کی ہی بات پر کیوں عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، تقلید یہ قرآن و حدیث سے جو انہوں نے مسائل بیان فرمائے تو اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور اس کی اب یعنی کہ پہلے تو صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے، بعد میں آگے جا کر یہ تقسیم علماء نے ہی کی۔ امام اعظم اتنے درجے کے عالم تھے، آج بھی ہم عالم کی بات تو مانتے ہیں نا، کہ عالم کو مسئلہ پوچھتے ہیں تو کوئی بولے کہ عالم نے بتایا تو کیوں مانا، خود کی کتاب سے قرآن پڑھ کے تو ہم نہیں نکال سکتے، تو اس لیے ہم علماء کو پوچھتے ہیں، اور یہ قرآن کا حکم ہے ہمیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، تو یہاں اہل ذکر یعنی علماء، تو علماء سے پوچھو، تو یوں ہم پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ایک تقسیم ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے ماہر عالم قرآن و حدیث کے، کہ انہوں نے جو مسائل مطلب کھول کے قرآن و حدیث کے بیان کیے جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو اس پر علماء نے اتفاق کیا اور یہ اس پر عمل ہوا۔ پھر بعد میں یہ تو تابعی تھے، بعد میں دیگر ائمہ کرام بھی تھے، 4 مشہور
اماموں کی تقلید کی جاتی ہے، ویسے اوروں کی بھی کی گئی ہے مجتہدین کی، لیکن اب دنیا میں 4 امام رہ گئے ہیں۔ مزید مفتی صاحب سے سنتے ہیں۔ ایسا ہی ہے اصل میں، امام اعظم کی تقلید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ویسے تو بکثرت علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو مذہب اہل سنت و جماعت ہے وہ اب ان 4 مذاہب کے اندر ہی ہے، یعنی دنیا کی آپ جتنی بھی آبادی ہے ساری آبادی دیکھیں گے تو اس میں سے 90% آپ کو وہی ملیں گے کہ جو ان 4 اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کی پیروی کرتے ہیں۔ تو 4 ائمہ حق ہیں، اور جو دیگر مذاہب تھے جیسے امام اوزاعی کا، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، دیگر اور ائمہ کے مذاہب تھے، لیکن چونکہ اللہ پاک کی مرضی ہے جس کے مذہب کو اس نے باقی رکھا، جن کے اصول کو اس نے باقی رکھا، اور ان 4 مذاہب کے جو بعد کے علماء آئے انہوں نے مزید اس کے اوپر کام کیا اور ان کے اصول، ضابطے، قانون یہ سارے مرتب کیے، تو یوں یہ 4 باقی رہے اور ساری دنیا کے اندر پھیلے۔ تو اب ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک طرح سے اس پر اجماع ہے کہ ان میں سے کسی نہ کسی کی پیروی کی جائے گی، اور پیروی وہی ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر انہوں نے جو اصول اور ضابطے دیے ہیں، جو مسائل بیان کیے ہیں، اسی کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقتاً وہ قرآن و سنت کی پیروی ہوتی ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ باقی رہا ہم کیوں ہیں، تو ہم اس لیے کہ ہمارے امام، ہمارے جو علاقے ہیں اس کے اندر ہمیشہ سے فقہ حنفی یہ رائج رہی ہے، تو اسی کی پیروی کی جاتی ہے۔ بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر امام شافعی کے پیروکار ہیں تو امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، بہت سارے جگہ ہیں کہ جہاں امام مالک کی تقلید ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کی تقلید ہوتی ہے۔ تو جو جہاں ہوتا ہے اور جس مذہب پر وہ چل رہا ہوتا ہے پھر اسی پر اس نے چلنا ہوتا ہے، تو اس لیے کسی نہ کسی ایک امام کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو داتا حضور یہ حنفی تھے، ہمارے غوث اعظم حنبلی جن کے ہم مرید ہیں، تو طریقت میں ہمارے امام غوث پاک ہیں، اس میں بھی شرم کوئی حرج نہیں ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ سب حقیقی بھائی کی طرح ہیں، حقیقی بھائی ہیں، ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ عمل میں، بعض مسائل میں کہ قرآن و حدیث سے ان کو یہ سمجھ آئی اور ان کی صلاحیت اتنی تھی کہ ان کا سمجھنا منظور رکھا گیا، دوسرے کو یہ سمجھ میں آئی، کسی تک روایت یہ پہنچی، کسی تک یہ روایت نہیں پہنچی، یا بعد میں روایت میں کچھ جیسے کو راویوں کے مسائل، یہ پورا اسماء رجال جو ہوتا ہے اس کے ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ جن ائمہ مجتہدین نے جو اپنی علم سے سمجھا تو اس کے مطابق انہوں نے ارشاد فرمایا، اور یہ ایسے اہل تھے کہ ان کا ارشاد فرمانا یہ ایتھنٹک ہے۔ تو یوں مطلب ہے کہ ان کی تقلید کے سلسلے چلے، بڑے بڑے علماء، بزرگان دین، اولیاء کرام یہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ہوتے تھے۔ ہاں، جو خود مجتہد مطلق ہوتا ہے وہ اپنے طور پر مطلب ہے کہ وہ اگرچہ مقلد نہ ہو لیکن دیگر جو بھی ہے چاہے مجتہد فی المسائل ہوں جو بھی ہوں، تو یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو مجتہد فی المسائل، مسائل میں مجتہد کہا گیا، علماء نے کہا، لیکن آپ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرتے تھے، حنفی تھے۔ تو یوں مطلب یہ ایک پورا فیلڈ ہے، اس میں خالی ایسے بول دینا کہ صحابہ کرام کے کس کے تھے، اس کو تو یہ لوگ طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث کی باتیں پوری سمجھ میں آتی نہیں ہیں۔ میں آپ کو مطلب یہ نہیں کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ کہیں تھا، ایک صاحب تھے، بظاہر تو مذہبی وضاقت تھی، لوگ اس کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے تھے، لوگ جبا تھے، پرانا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بولوں میں، قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس میں تو قرآن کی آیت میں تو مسئلے کا طریقہ یہ لکھا ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، فقیر سے اختلاف کرتا ہے۔ اور میں نے کہا بھائی فقیر یہ کہاں سے آ گیا، یعنی قرآن شریف تو زیادہ سمجھے گا امام ابو حنیفہ، میں جتنے تھے میں نے چڑھائی کر دی، میں نے اب نہیں چلے گا یاد بھی، اب اس کو لوگ بہت مانتے تھے، اس کی مطلب الحمدللہ میں حنفی ہوں، سر مجھے نہیں سمجھ پڑی تو اس کا مطلب امام ابو حنیفہ غلط ہو گئے، یہ کوئی بات ہوئی یار؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کا ایسا پتہ کٹا اس شخص کا، ورنہ لوگوں کو لے ڈوبتا ہو یار، گمراہ کر دیتا۔ اپنی مرضی سے قرآن و حدیث سمجھنا یہ تیرا میرا کام نہیں ہے، جبھی تو مقلد ہیں، ہم تھوڑی سمجھتے ہیں اتنا یار، ہم کو حدیث کا بات نہیں ہے، ہم مطلب قرآن سمجھنے نکلے۔ تو یوں مطلب یہ کہ ایک واقعہ میرے سامنے ہوتے، اس طرح کے ڈھیر ہوشیار لوگ
معاشرے میں بہت ہیں، سوشل میڈیا پر ایک سے ایک آئٹم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے سوشل میڈیا کا مذہبی جو بھی اس طرح کی ڈسکس بالکل نہیں دیکھنا چاہیے. اپنے علماء عاشقان رسول سنی علماء پکے جو ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ عشق رسول اور ہم مطلب رائٹ عقیدہ فقط ان کا کوئی کلپ اگر سن لیا مدینہ مدینہ، باقی دعوت اسلامی ہے آپ کے پاس یار، یہ آپ پورا سن لو نا یار، آپ کی زندگی پوری ہو جائے گی. اتنا الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہوا ہے، ادھر ادھر کائے کو بھاگتے ہو یار؟ خامخواہ پھر گمراہ ہوں گے تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، مرنے کے بعد یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا. تو اس لیے اپنے ایمان کی عقیدے کی حفاظت کیجیے. قرآن و حدیث کے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ میراث جلد پہلی میں فرماتے ہیں قرآن و حدیث کے ترجمے اور الفاظ رٹ لینا علم دین نہیں بلکہ ان کا سمجھنا علم دین ہے، یہی مشکل ہے. اسی کے لیے فقہا کی تقلید، یہ فقہ کا علم ہوتا ہے، فقی یہ بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے، تو فقہا اس کی جمع ہے، تو اسی کے لیے فقہا کی تقلید کی جاتی ہے، ان کی پیروی کی جاتی ہے. اور اسی وجہ سے تمام مفسرین و محدثین ائمہ مجتہدین کے مقلد ہوئے، یعنی جتنے بھی مفسرین جنہوں نے قرآن کی تفسیریں کی، حدیثوں کی شروعات لکھی، بڑے بڑے علامہ مولانا علماء جو گزرے اور ہیں، وہ سب کے سب ائمہ مجتہدین، یعنی مجتہد اور امام جو ہیں، جیسے چار ہمارے ہاں اب چار کی تقلید پائی جا رہی ہے، تو ان کے مطلب یہ مقلد ہوئے، اپنی حدیث دانی پر نازانہ ہوئے. مجھے حدیث کے معنی آتے ہیں، اس پر انہوں نے مطلب وہ اعتماد نہیں کیا، بلکہ جن کی یہ تقلید کرتے تھے کہ انہوں نے حدیث کو کیا سمجھا، انہوں نے ہمیں کیا سمجھایا، اس کے مطابق انہوں نے حدیث پاک کی شروعات کی، مفسرین نے اس کے مطابق آیتوں کی وہ تفسیرات کی. رب فرماتا ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا فقد اوتی خیرا کثیرا. وہاں حکمت سے مراد فقہ ہی ہے. قرآن و حدیث کے ترجمے تو ابو جہل بھی جانتا تھا. دوسرے یہ کہ حدیث و قرآن کا علم کمال نہیں بلکہ ان کا سمجھنا کمال ہے. عالم دین وہ ہے جس کی زبان پر اللہ اور رسول، جس کی زبان پر عالم دین وہ ہے جس کی زبان پر اللہ اور رسول کا فرمان ہو اور دل میں ان کا فیضان. فیضان کے بغیر فرمان جیسے بجلی کے پاور کے بغیر فٹنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.